الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی غثنی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو عصمت زہرا صلوات اللہ تعالی علیہا پر جاری اور ساری ہے۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز اسی عنوان کا ایک ہم پہلو برس کریں گے۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے یہ قرآن کریم کی 18 آیات کے منظرنامے سے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرم نبوت کے باسیوں کی حرمت اور عصمت کو اپنی الوہی عظمت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس سورہ نور کے وہ اس سارے تسلسل میں جس ذات والا صفات کو بطور حوالہ پیش کیا گیا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا ہیں۔ جس وقت منافقین نے ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی تو یہ بات ظاہر حرم نبوت میں انتہا سے بھی زیادہ کربناک تھی، پریشان کن تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل فرماتے رہے نبوت کے دل میں کوئی ایسی وسوسے والی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی شک اتر جائے۔ میں مطمئن ہوں اللہ اس کے رسول اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کی عظمت اور اتمام قدرت کے حوالے سے، اور آپ ارشاد فرماتے رہے کہ میں اپنے اہل کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، خیر ہی خیر ہے۔ پھر اس پر آپ نے اپنی مسلم سوسائٹی کے بڑے بڑے اکابرین کو جمع کیا، کیونکہ یہ حادثہ تھا جس حرم میں اخلاق بننا تھے، جس حرم سے دین کی سوتے پھوٹنے تھے، جس حرم کی حرمت کے تقدس کو اسوہ بنایا جانا تھا، اگر کوئی شخص اسی حرم کی حرمت پر ہی حملہ آور ہو جائے تو پھر دفاع ضروری ہوتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، اور ان میں سب سے پہلے مولا کائنات سے پوچھا کہ علی یہ جو شور شرابہ ہے آپ کا یقین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نے قسم اٹھائی کہ خدا کی عزت کی قسم، میرے آقا، میرے حبیب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ جو کچھ لوگ بول رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور جھوٹ ہے۔ آقا اگر اجازت ہو میں تو اس پر دلیل پیش کر دوں۔ فرمایا ہاں اے علی دلیل بھی پیش فرماؤ۔ تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز والا منظرنامہ پیش کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور عین نماز میں آپ نے موزے اتارے، ہم نے بھی اتار دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فراغت کے بعد ارشاد فرمایا کہ لم تخلعون خفافکم، اے لوگو تم نے موزے کیوں اتارے ہیں؟ تو ہم نے کہا
جہاں پناہ عالم رائے ناکا، ہم نے آپ کو موزے اتارتا دیکھا ہے، تو ہم نے کہا کہ اب موزے اتار لینا دین ہے۔ جب آپ موزے پہنتے ہیں ہم سمجھنا ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم موزے پہن لیں، کیونکہ اب موزے پہننا دین ہے۔ جب آپ اتارتے ہیں تو یا رسول اللہ ان کی وجوہات اور اسباب و علل کو اللہ اس کا رسول جانتا ہے، ہم صرف آپ کی اطاعت کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں آتا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پاس تو فرشتوں کا رسول جبرائیل آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نماز کے شغف میں، نماز کے پیار میں، نماز کی عظمت میں، چونکہ نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آپ اس شوق اور مستی کے ساتھ سرشار تھے، تشریف لا رہے تھے، دھیان نہیں فرمایا، آپ راستے سے گزرتے ہوئے ایک مری ہوئی جوں تھی، اس پر اس کا ایک چھوٹا سا قطرہ خون کا آپ کے موزے مبارک کو لگ گیا، تو آپ نے نماز کا آغاز کر دیا۔ وحدہ لا شریک نے فی الفور حکم فرمایا کہ جبرائیل، میری غیرت اس بات کو بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضع رحمت پر جو پاؤں میں پہنتے ہیں وضو کے بعد موزے، اس پر جوں کا ادنا سا قطرہ بھی محسوس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا علی یہ بات تو ہوئی، اس بات پر بہت سارے لوگ گواہ ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی غیرت نے یہ طے کیا کہ آپ کے موضع مبارک پر ادنا سا خون کا قطرہ بھی برداشت نہیں کرتا خدا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دامن سے وہ زوجہ وابستہ کر دے جس کے کردار اور اخلاق کے اندر کوئی کمی اور خامی ہو؟ تو مولا کائنات علیہ السلام کے ذات نے اس بات کو بطور دلیل مہیا فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کا حرم مقدس ہے اور ہم آپ کے حرم کے باسی ہیں، اور اس کے تقدس کی حرمت کا ہم خدائی اہتمام تکتے رہتے ہیں اپنی نظروں کے ساتھ، لہذا یہ لوگ فضول گوئی اور دروغ گوئی کر رہے ہیں جو سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا کی حرمت کے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں۔ تو وحدہ لا شریک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے پھر جائزہ لینے کے لیے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر بتاؤ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ تو حضرت عمر نے آہ بری، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا جہاں پناہ عالم، جو ذات وحدہ لا شریک آپ کے کپڑوں پر آلودگی پر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، تو اس کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے کہ آپ کے دامن رحمت کے ساتھ رشتہ زوجیت کے اعتبار سے کسی ایسی عورت کو وابستہ کر دے جس کے اخلاق میں کہیں کوئی کمی اور نقص ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا میں اپنی دلیل کے بنیاد پر اور اپنی یقین کی حوالے سے خدائے ذوالجلال کی ذات کے ساتھ جو میرا یقین ہے آقا، میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ لوگ دروغ گو ہیں، جھوٹے ہیں اور مکار ہیں۔ پھر حضرت عثمان سے پوچھا تو اکابر صحابہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نے اس حادثہ فاجعہ کے بابت یہ ارشاد پوچھا اور اس پر رائے لی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، تمہارے خیال کی دنیا میں اور تمہارے اپنے تجربے میں یہ بات کیسی محسوس ہو رہی ہے؟ تو ہر ایک صحابی نے کسی نہ کسی دلیل کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرم کی حرمت کو بیان فرمایا۔ اب ناظرین کرام، حرم نبوت کی بات ہے اور صحابہ اپنے تجربی عظمت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، حرم نبوت کی حرمت کی گواہی دے رہے ہیں، اور ان گواہی دینے والوں میں اکابر صحابہ، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، مشکل کشا، ہاں جی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور دیگر اکابر صحابہ۔ تو اب جب رسول کے سامنے گواہی آ جائے اور رسول اس گواہی کو قبول فرما رہے ہیں تو اب شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ جو اس تقدس پر شک کرتا ہے اس کا اپنا ایمان کوئی نہیں ہے۔ تاہم حرم نبوت کی حرمت کا جو معاملہ ہے یہ کس قدر بلند و بالا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم کی 18 آیتیں اسی حرمت کی تائید اور توثیق کے لیے بیان فرمائیں، اور جو اس کا اسلوب تھا وہ میں نے گزشتہ اقساط کے اندر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس حساس انداز کے اندر اور کس قدر غضبناک ہو کر، اصحاب رسول سے غضبناک ہو کر، بڑی عجیب سی بات ہے، یعنی جھوٹ بولنے والوں پر غضبناک ہونا تو یہ اتفاق ہے، لیکن سچے لوگوں کے ساتھ بھی خدا غضبناک ہو گیا۔
فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم، اگر ہم طے نہ کر چکے ہوتے کہ ہم نے اے حبیب آپ کے اصحاب پر رحم فرمانا ہے تو ہم تمہیں کب کا عذاب دے چکے ہوتے، تم خاموش کیوں رہے؟ یعنی اس بات کی ٹو میں یا اس بات کے انتظار میں کہ سچ کیا ہے، فرمایا خدائے ذوالجلال کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کو اور غضب کو دعوت دینا ہے، تمہارا اسی وقت حق بنتا تھا تم کہہ دیتے ان ھذا الا افک مبین، یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے۔ یہ خدائے ذوالجلال گلہ فرما رہے ہیں اور اصحاب رسول کو تنبیہ فرما رہے ہیں۔ تو گویا حرم نبوت کی حرمت کا جو ہے نا محافظ اللہ ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام کی دشمنی لوگوں کا مزاج اور عادت تھی، اور الحمدللہ آج تو روئے زمین پر اسلام کا غلبہ ہے، اسلام کی اقدار جو ہیں اس وقت آج روشن مینار نظر آتی ہیں، اور آج اسلام کے آئینی سٹرکچر کو نافذ کیا جا رہا ہے، کوئی اسلام کو مانتا ہے تو بھی نہیں مانتا تو بھی۔ تو جس وقت اسلام ایک کمپل تھا، ایک نرم و نازک شاخ تھی، تو کوئی بھی گرم ہوا کی گرم لو جو ہے اسے مسل سکتی تھی، نہیں ہوتے اس وقت کی باتیں ہیں۔ اس وقت اسلام کے دامن میں وہ نفوس قدسیہ تھے، مولا کائنات جیسے، عمر فاروق جیسے، صدیق اکبر جیسے، حضرت طلحہ زبیر جیسے، عبداللہ ابن عباس جیسے، حضرت عباس بن عبد المطلب جیسے، حضرت امیر حمزہ جیسے، حضرت جعفر طیار جیسے، اس طرح کے لوگ۔ اور پھر حضور کے حرم کا جو سارا تسلسل ہے، یہ مت سمجھا جائے کہ کسی حادثاتی تصور کے اندر یہ تسلسل قائم ہوا ہے۔ میرے رب نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی جو شفافیت ہے، حرم کے اندر جو عصمت کا تقدس ہے، یہ کسی اتفاق کے تسلسل میں نہیں، ابتدائے کائنات سے بھی پہلے اس حرم میں یہ عظمتیں موجود رہی ہیں، اور انتہائی کائنات کے بعد بھی یہ حرم اسی طرح حرمت مآب رہے گا اور عصمت مآب رہے گا۔ یہاں ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ترازو کر رہے ہیں؟ اب حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو فقیہ اسلام کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی کہا جاتا ہے، بڑے بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اور علم کی دنیا کے اندر ان کو اتھارٹی مانا جاتا ہے، خانگی امور کے اندر ان کی مرویات کو مبنا بنایا جاتا ہے، جس پر خانگی امور کے معاملات جو ہیں ان کو چلانے کے لیے ان کی روایات، ان کے رویوں کو مطلب اسوہ بنایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہے۔ اور اگر اس ذات والا صفات جس کی حرمت اور عصمت کے لیے قرآن کریم نے 18 آیات بطور شہادت پیش فرمائی ہیں، اور اصحاب رسول کی گواہیاں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اطمینان موجود ہے، تو ان سے جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، آپ یہ فرما دیجئے کہ اس کائنات میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتوں کے اندر، جلوتوں کے اندر بڑا سارا وقت میسر ہوا ہے، آپ کو بڑی عظمت نصیب ہوئی ہے، اور جتنا آپ جانتی ہیں شاید اتنا کوئی جانے، تو آپ ذرا بیان فرما دیں کہ آپ کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے بعد کون ہے جو سب سے زیادہ فضیلت مآب ہے، سب سے زیادہ عصمت مآب ہے، سب سے زیادہ صاحب تکریم ہے؟ تو آئیے یہ حدیث کی 12 کتابوں کے اندر یہ روایت جو آئی ہے، اس کا میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، فرمایا میں نے زندگی بھر جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ میری رفاقتیں رہی ہیں، وفائیں رہی ہیں، محبت اور اظہار کے جذبات رہے ہیں، تو میں اس سارے دورانیہ کے اندر یہ تکتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ نبوت جو ہے وہ اپنی شہزادی کے ساتھ کیسا ہے اور ان کا رویہ کیسا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں میرے علم پر، تمہیں میری حمیت پر، تمہیں میری عزت اور تکریم پر اعتماد ہے تو پھر میں نقاب کشائی کر دیتی ہوں۔ ام المومنین فرماتی ہیں ما رأیت افضل من فاطمہ غیر ابیہا، فرمایا اس خاکدان عالم کے اندر، اس آسمان کی چھت کے نیچے، اس زمین کی سطح کے اوپر، اس خلائے کائنات میں نبی کی ذات کے بعد کوئی صاحب فضیلت ہے اور افضل و اعلیٰ شخص ہے، افضل و اعلیٰ کوئی ذات ہے
تو سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ تعالیٰ علیہا ہے۔ اور میں حوالے کے طور پر چند کتب کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ اس کو علم و جم الاوسط کے اندر بیان کیا گیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137، اور اسی طریقے کے ساتھ مجمع البحرین، اسی طریقے کے ساتھ مجمع الزوائد، اسی طریقے کے ساتھ الاستجلاب، اسی طریقے کے ساتھ بہت ساری کتب احادیث ہیں جن کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہ سارے مصادر اہل سنت سے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے، ہمارے ہاں یہ بات بڑی عرف اور عادت میں ایک معروف ہے، ہم نے یہ طے کر رکھا ہے ہر مکتبہ فکر نے کہ دوسرے مکتبہ فکر سے جو بھی بات آئے اس میں جتنا مرضی مضبوطی اور دلیل کا تسلسل موجود ہو، ہم نے نہیں ماننی۔ یہ ضد ہے، دین نہیں ہے، یہ حماقت ہے، شعور نہیں ہے، یہ رذالت ہے، عظمت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، فقاہت نہیں ہے۔ جو چیز، اور یہ بات میں واضح کرتا جاؤں، میں ایک تحقیق کا طالب علم ہوں، چاہتا ہوں کہ اہل علم آج کل کے ماحول کے اندر جو ایک جوڑ توڑ موجود ہے، توبہ کریں حرم نبوت کی بابت، اور خدا کے غضب سے ڈر جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے۔ ہم نے بحث شروع کی ہوئی ہے حرم نبوت کے معاملات پر۔ حرم نبوت کا اتنا بڑا تقدس ہے کہ فرشتوں کا جبرائیل بھی اس حرم کا طواف کرتا ہے، اور کب سے کر رہا ہے؟ جب سے نفوس قدسیہ کا فطری تسلسل شروع ہوا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے، جبرائیل علیہ السلام خود کہتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربہا ان اللہ تعالی امرانی ان اطوف الی الارض الی جبلہا وسالہا ورسلہا، میں زمین کے انگ انگ میں اتروں، ذرات کی تہوں میں اتروں، قطرات کے احساسوں میں اتروں، تلاش کروں عصمت کہاں ہے، حرمت کہاں ہے، عفت کہاں ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ کہاں محسوس کرتے ہو جبرائیل؟ کہا یا رسول اللہ، یا اللہ میں ان عظمتوں کو محسوس کر رہا ہوں، ما رأیت احدا خیرا من العرب، عربوں سے زیادہ صاحب فضیلت اور مجھے کوئی نظر نہیں آیا، صاحب عظمت۔ پھر فرمایا پھر جاؤ، پھر طواف کیا، پھر گھوما، پھر اسی طرح اسی تسلسل میں پوری کائنات کا انگ انگ چھان مارا، پھر کہا ما رأیت خیرا، میں نے کہیں ایسا صاحب فضیلت قبیلہ نہیں دیکھا جو بنو مدر کا ہے، پھر کنانہ کا ہے، پھر قریش کا ہے، اور پھر ہاشم کا ہے، پھر بنی ہاشم کا ہے۔ پھر کہا یا اللہ سب سے آخر جس سے آگے کسی حرمت، عصمت اور عفت کا تصور ہی موجود نہیں تیری کائنات میں، وہ حرم محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا ہاں جبرائیل، یہ بات تو نے اس حوالے سے کہی جس کا تسلسل میں نے اپنی مشیت کی عظمت کے ساتھ اس کو جاری کیے ہوا تھا۔ میں بھی یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو گواہی مل جائے کہ میرے محبوب کا حرم کتنا محترم ہے، کتنا تقدس مآب ہے، کتنا حرمت مآب ہے، کتنا عصمت مآب ہے، کتنا شرافت مآب ہے۔ اب ہمارے اہل سنت کے اہل علم جو ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہا کی ہر بات پر اعتماد کرتے ہیں۔